السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیان اما بعد۔ شب قدر کے فضائل۔ مسلمان بھائیوں، اگلے اسباق میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں بیوی بچوں سے علیحدہ ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے اور ان 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے، اور خصوصیت کے ساتھ آپ کو وہ رات ہاتھ لگ جائے جسے قرآن میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے اور جس کو 1000 مہینہ سے افضل و بہتر قرار دیا گیا ہے۔ آج کے درس میں اسی رات کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، اس شب کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مقدس رات میں خیر و برکت کا سرچشمہ، سعادت، انسانی کا خزانہ اور رشد و ہدایت کا منبع قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ ارشاد بانی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ نمبر 2، یہ رات بڑی برکت و فضیلت والی ہے۔ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نمبر 3، اس رات میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور پوری رات رحمت کی بارش ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے، فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ نمبر 4، جو شخص اس رات میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان کی آمد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ماہ مبارک تمہیں حاصل ہو رہا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات کے خیر و برکت سے محروم ہو گیا تو وہ ہر خیر سے محروم رہا، اور محروم و بدقسمت شخص ہی اس شب کی خیر سے محروم ہو سکتا ہے۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ جس رات کے فضائل ابھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں، بعض مصلحتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تعین نہیں فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر اجمالاً ہی کیا گیا ہے، نیز کسی صحیح مرفوع روایت سے بھی قطعیت کے ساتھ اس رات کی تعین نہیں ہوتی ہے۔ البتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت سے اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ کچھ اہل علم جیسے علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی، علماء حنابلہ اور شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمہم اللہ کا خیال ہے کہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی یہ 21ویں کو ہوتی ہے، کبھی 23ویں کو، کبھی 25ویں یا 27ویں کو، اور کبھی 29ویں کو۔ اس لیے اس رات کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو پورے عشرے آخر خصوصاً اس کی طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شب قدر کی علامات۔ باوجود یہ کہ شب قدر کی تعین نہیں کی گئی ہے، تاہم بعض احادیث و آثار میں اس کی بعض علامتوں کا ذکر ملتا ہے۔ وہ اس طرح ہے، شب قدر کی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں شعاعیں نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2، شب قدر کی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ نمبر 3، شب قدر میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ نمبر 4، رات بڑی پرکیف اور نورانی ہوتی ہے اور چاروں طرف ایسی روشنی پھیلی رہتی ہے جو عام راتوں میں نہیں ہوتی۔ اس رات موسم معتدل ہوتا ہے۔ نمبر 6، اس رات کوئی ستارہ آسمان سے نہیں ٹوٹتا، وغیرہ۔ شب قدر کے اعمال۔
शब क़द्र के लिए कोई मखसूस अमल या इबादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, मगर ये रात नमाज, तिलावत कुरान, ज़िक्र व अज़कार और तौबा व इस्तिग़फ़ार में गुजारनी चाहिए। गिरिया वज़ारी वो आजज़ व इनकिसारी के साथ अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए बकसरत अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश तलब करनी चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इस दुआ का खुसूसन विर्द करना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू बड़ा करीम और सखी और माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी को पसंद करता है, इसलिए मुझे माफ़ कर दे। ये वही दुआ है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब क़द्र में पढ़ने की तालीम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को दी थी। नोट: रात के कुछ हिस्से में वाज़ व तज़कीर भी जायज़ है, लेकिन पूरी रात तकरीर और शेरखानी में सर्फ कर देना क़त्अन दुरुस्त नहीं है। शब क़द्र की क़द्र या बेक़द्री। शब क़द्र अल्लाह की जानिब से मुसलमानों के लिए एक बेशबहा तोहफ़ा और गिरा क़द्र इनाम है, जिसका तकाज़ा ये है कि इस रात के एक एक लम्हा को कीमती समझकर इससे फ़ायदा उठाया जाए। दिल व दिमाग के तत्हीर व तज़किया की कोशिश की जाए। अल्लाह के हुज़ूर रो रो कर मग़फ़िरत व बख्शिश की दुआएं की जाए। नरम व गुदाज बिस्तरों को छोड़कर रातों रात नमाज़ें पढ़ी जाएं। अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की तिलावत से ज़ंग खुर्दा ईमान को सैक़ल किया जाए। हदीस में तिलावत क़ुरआन को दिल का सैक़ल बताया गया है और दुनिया व मा फ़ीहा से बेनियाज होकर इस रात को अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ़ कर दिया जाए। मगर जब हम शब क़द्र में अपनी शब्बेदारियों का जायज़ा लेते हैं तो बड़ी मायूसी होती है। हम इस कीमती रात को भी आम रातों की तरह खर्राटे भरने में गुजार देते हैं। मस्जिदों की ज़ेर साया चाय खानों में बेकार बैठकर वक्त गुजारी करते हैं, बेहुदा और लायानी बातों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, दूसरों पर तबसरा करते हैं और ग़ीबत और चुगली करके अपनी आक़िबत बर्बाद करते हैं। हमारे कुछ भाई रात तो मस्जिदों में ज़रूर गुजारते हैं, मगर वो बेकार बैठकर ऊँघते हैं। ना वो ज़िक्र में मशगूल होते हैं, ना तिलावत में, और ना वो नफिल नमाज़ें पढ़ते हैं, ना दुआ व इस्तिग़फ़ार करते हैं। वो समझते हैं कि सिर्फ़ शब्बेदारी से इस रात की फ़जीलत पालेंगे और बग़ैर कुछ किए उनके नामाए अमाल में 1000 महीनों का सवाब लिख दिया जाएगा, जबकि कुछ लोग इसे बिरयानी खोरी और चाय नोशी में ज़ाय करते हैं, जबकि सही हदीस के मुताबिक उन्हें इस रात जागने से सिवाय शब्बेदारी के कुछ हाथ नहीं आता। हदीस के अल्फाज ये हैं, व रुब्बा क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो शब क़द्र के फ़ज़ाइल हासिल करने के लिए मेहनत करे, ज़िक्र तिलावत और नमाज़ों से उसे ज़िंदा व आबाद करे ताकि उसका पूरा फ़ायदा उन्हें हासिल हो सके। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ बख्शे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।